العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی یہ دلچسپ پروگرام لے کر آج میں پھر حاضر ہوں۔ آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی گفتگو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کی بابت چل رہی تھی کہ آپ نے 1190 میں مکہ ہی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 نبوت کے بعد ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے کے اندر شوال کے مہینے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات کے درمیان یہ اکیلی وہ کنواری خاتون ہیں جن کو کنوارا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہی وہ خاتون ہیں جن کو اسلام کے ماننے والے فقیہۃ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی جو خدمتیں انجام دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس قدر امت تک پہنچایا ہے، یہ امت پر یقیناً اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ آپ اگر رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تہجد کی ادائیگی کرتے تھے، تو اماں عائشہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا سر میرے پاؤں سے لگتا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، اس گھروندے میں آپ یہ عبادت کرتے تھے اور مجھ سے آپ کا سر ٹچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن آپ کی نماز جاری رہتی تھی، آپ نماز کو نہیں توڑتے تھے۔ ایک ایک بات اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے لے کر آپ کے تمام اعمال کو امت تک پہنچایا ہے۔ اماں عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمائی، فضل عائشۃ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری اور دیگر عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانا یہ تمام دوسرے کھانوں میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے۔ عرب کے لوگ سرید بہت پسند کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس طرح سرید یہ کھانا تمہیں بہت محبوب اور افضل ہے تمام کھانوں میں، ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے دوسری عورتوں پر۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام تر محبت، تمام تر وابستگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً انہیں بھی تنبیہات کی ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے یا ان کی خیر خواہی کے لیے آپ نے جب کبھی ایسی کوئی کمی محسوس کی تو آپ نے انہیں یا تو درگزر کیا ہے یا انہیں ان پر سمجھایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام کہ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، انہا کذا و کذا تعنی انہا قصیرہ، کہ صفیہ کے بارے میں آپ کیا ذکر کرتے ہیں، صفیہ تو چھوٹی قد کی ہیں، پست قد ہیں۔ ناظرین کرام ذرا محسوس کیجئے اپنی اس چہیتی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ سوچ کر کہ حضرت عائشہ بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی فقیہہ ہیں، آپ نے انہیں نظر انداز کر دیا؟ نہیں، یہاں پر کمی تھی، ایک کوتاہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو تنبیہ کی اور کہا، انک قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے عائشہ صفیہ کے بارے میں کہ اگر اس بات کو میں لے جا کر سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دوں تو اس کا پانی گدلا ہو جائے۔ یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کی کمی اور کوتاہی یاد دلائی۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اگر ہم کسی کے سچے دوست ہیں تو ہمیں ان کو برائیوں سے بچانے کی ہر وقت فکر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے سچے دوست اور ساتھی ہیں تو ہمیں ان کو بھلائی کی راہ پر گامزن کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں دوست ہوں تو میں جو چاہوں میرا دوست کرتا رہے، یا میرا دوست جو چاہے اچھا اور برا کرے میں خاموش رہوں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ثبوت اس انداز میں دیا کہ آپ نے ان کو جب کمی کوتاہی ہوتے ہوئے دیکھی تو آپ نے ان کو راہ راست پر لگایا، آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تھے، باری تھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور
حضرت زینب بنت جہش نے اپنے خادم کو کچھ چیزیں پیالے میں رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور گفٹ بھیجی۔ خادم لے کر آئے، دروازہ ناک کیا، دروازہ کھلا، پیالہ خادم کے ہاتھ میں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، کیا ہے؟ کہا زینب نے بھیجا ہے، نبی کے لیے تحفہ ہے۔ اما عائشہ کی غیرت جاگ گئی، انہوں نے اس پیالے کو ٹھوکر مار دیا اور وہ پیالہ گر پڑا، ٹوٹ گیا، اس میں رکھی ہوئی چیزیں کھانے پینے کی وہ بکھر گئیں، منتشر ہو گئی۔ کیا ہوا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کی رحم دلی اور شفقت دیکھیے۔ آج کے نوجوان ہوتے تو ساری پشتیں اکھاڑ کر بخاننے لگتے، نہ جانے کیا کیا کہتے، بلکہ کیا کیا کرتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے نوجوان اپنے آپ کو سپیریئر اور اپنی بیویوں کو انفیریئر، یعنی اپنے آپ کو برتر اور بیویوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اسلام نے نیکی کی بنیاد پر کسی کو افضل مانا ہے، تقوی کی بنیاد پر کسی کو اللہ کی نگاہ میں محبوب قرار دیا ہے۔ صرف جنس کے مختلف ہونے کی بنیاد پر کہ آپ مرد ہیں اور فلاں عورت ہے، اس لیے آپ اس طرح سے امتیاز برتیں، ناظرین کرام یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پیالہ گرا، ٹھوکر ماری گئی، ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اٹھ کر کے آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے کے چوروں کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ رکھ دیا۔ آپ نے خادم سے کہا، خادم ٹھہرو، تعجب نہ کرو، قد غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، عائشہ کو غیرت آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر رکھی ہوئی جو چیزیں بکھر گئی تھیں، کھجور وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں، آپ نے اسے بھی اکٹھا کیا، جمع کیا اور لے جا کر ایک جگہ رکھا اور کہا کہ یہ تو تحفہ ہے، اسے کھانا ہی چاہیے۔ اور پھر تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ اما عائشہ کے گھر کے کونے میں جہاں برتن رکھے ہوئے تھے، آپ گئے اور آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ اٹھایا جو صحیح سالم تھا اور لا کر خادم کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، خادم لے جاؤ زینب کو دے دینا، کیونکہ عائشہ نے ان کا پیالہ توڑ دیا ہے تو ان کو اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ کیا شفقت تھی، کیا مہربانی تھی، کیا اصلاح کا کیسا انداز تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی یقیناً آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ خواتین کے بارے میں آپ نے امت کو بارہا تلقین فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ آخری عمر میں بھی آپ نے خواتین کے تعلق سے یہ جملے ادا فرمائے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، کہ خواتین کے بارے میں اچھے بات کی وصیت کو قبول فرماؤ، یعنی ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرو، انہیں اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہو، ان کے ساتھ سختی مت کرو۔ کہیں رفقا بالقواریر کے الفاظ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ خواتین شیشے ہیں، تم انہیں توڑو نہیں، ان کے ساتھ نرمی برتو۔ تو یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اور امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی کہ تم بھی اپنی خواتین کے ساتھ نرمی برتو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی وہ خاتون ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں کس کی باری ہے، کل میں کہاں رہوں گا؟ لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باری کی تلاش میں ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک اما عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت عائشہ ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے جن کے بارے میں نبی کہا کرتے تھے کہ یہ خواتین پر ایسے ہی فضیلت رکھتی ہیں جیسے سرید کھانا دوسرے کھانوں میں فضیلت والا ہے۔ ناظرین، یہی 11 نبوی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی، کچھ واقعات اور بھی ایسے رونما ہوئے کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی جو کوششیں چل رہی تھیں، آپ جس طرح سے قبائل کو دعوت دیتے تھے، اسی طرح سے افراد کو بھی آپ انڈیویجول لیول پر ایک ایک سے مل کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، انہیں توحید بتاتے تھے۔ 11 نبوی ہی کے اندر مدینے کے ایک شخص سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جو یثرب کے رہنے والے تھے، یہ ایک اچھے شاعر تھے، عربی زبان کے ماہر انسان۔ یہ جب حج کرنے کے لیے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی، اس درمیان انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جیسا کلام ہے، شاید وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ اصل میں یہ بہت ہی ماہر الکلام تھے، سوجھ بوجھ کے بڑے ہی پختہ تھے، اسی لیے ان کی قوم کے لوگ
ان کو سوید الکامل کہتے تھے۔ کامل یعنی بالکل مکمل، پختہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سنی تو کہا سوید ذرا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس بھی ایک اچھا کلام ہے۔ تو سوید نے سنایا اور کہا میرے پاس یہ حکمت لقمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اس سے بھی اچھا کلام ہے، اس سے بھی اچھی چیز ہے جو ہدایت ہے، جو سراپا نور اور روشنی ہے۔ سوید نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں ان کو سنائیں، جس کے بعد وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کلام میں نے ابھی تک نہیں سنا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا، وہ اسلام لے آئے، اور اس کے بعد پلٹ کر کے وہ یثرب یعنی مدینہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ ان کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ کون ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ناظرین میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن وقفے کا وقت ہو چلا ہے، اس لیے اجازت دیجیے، پھر آ رہا ہوں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے۔ یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں، دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے iPlus TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ iPlus TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام اور قابل احترام خواتین اسلام، میں اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو بریک سے پہلے سوید ابن صامت یثربی کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایام حج میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب وہ واپس گئے یثرب یعنی مدینے تو وہاں اطراف و اکناف میں ان کے ذریعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا۔ اسی درمیان ایک جوان جس کو ابو ذر غفاری کہا جاتا تھا، جو مدینے کے اطراف کے ایک دیہات میں رہنے والے تھے اور قبیلے غفار کے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا۔ ابو ذر غفاری کو جب پتہ چلا کہ مکے میں کوئی ایسا انسان نمودار ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکے جاؤ، ان سے ملاقات کرو، ان کی باتیں سنو اور مجھے آ کر خبر بتاؤ۔ ابو ذر غفاری کے بھائی گئے، مکے کو روانہ ہوئے، پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ کی باتیں سنی اور واپس آئے تو ابو ذر غفاری نے پوچھا کیا خبر ہے؟ ان کے بھائی نے جواب دیا اللہ کی قسم میں نے بہت اچھا کلام سنا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا انسان دیکھا ہے، ایک ایسے انسان سے ملاقات کی ہے جس کی باتیں بڑی اچھی ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ لیکن اس سے تشفی نہ ہوئی۔ ابو ذر غفاری نے کہا جب مجھے تشفی نہ ہوئی تو میں نے خود رخت سفر باندھا اور میں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا کہ خود جا کر کے میں ان سے ملتا ہوں اور ذرا حالات کا پتہ لگاتا ہوں، وہ کون ہیں اور ان کا دعویٰ کتنا سچا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سامان خورد و نوش لیا، اپنا ڈنڈا اٹھایا اور کپڑے پہن کر کے میں مکے کو روانہ ہو گیا۔ جا کر مکہ پہنچتا ہوں اور صحن کعبہ میں قیام کرتا ہوں، وہیں زمزم پی کر کے رہتا ہوں، کسی کو پوچھتا نہیں کہ وہ کون ہیں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ان کو۔ پر ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اگر کسی سے پوچھتا ہوں کہیں وہ مجھے بددین، کہیں وہ مجھے صابی، یا کہیں وہ مجھے اس نبی کا چاہنے والا اور اس کا معاون و مددگار نہ سمجھ بیٹھیں اور میرے خلاف کارروائی کریں۔ اس لیے ابو ذر کہتے ہیں میں نے وہیں پر رات اور دن گزارے اور میں انتظار میں تھا کہ میری ملاقات محمد بن عبداللہ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے کسی سے پوچھا نہیں۔
کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کا مجھ سے سامنا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ اجنبی آدمی ہو۔ ابو ذر نے جواب دیا ہاں میں ایک اجنبی ہوں، یثرب کے پاس سے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تو پھر چلو میرے ساتھ چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں راستے میں ان کے ساتھ گیا، لیکن نہ میں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی سوال کیا۔ میں ان کے گھر پہنچا، رات بھر رہا، اور صبح کو پھر میں مسجد حرام آ گیا، کیونکہ مجھے تلاش تھی محمد بن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے حضرت علی سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میں وہاں کے حالات نہیں جانتا تھا، نہ لوگوں کے مزاج سے واقف تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بار مجھ سے مٹ بھیڑ ہوئی، اور حرم ہی میں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ شاید ابھی آپ کو اپنی منزل نہیں ملی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ حضرت علی پوچھ بیٹھے کہ آخر کس سے ملنا ہے، کس کام کے لیے آپ اپنے شہر سے آئے ہو اتنا دور کا سفر کر کے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ اگر معاملہ چھپا کر رکھو، رازداری برتو تو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، راز میں رکھوں گا، بتائیے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں اس انسان سے ملنے کے لیے مکہ آیا ہوں جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں اسے دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ آؤ، میں چل رہا ہوں، انہی کی جانب میں بڑھ رہا ہوں، اور وہاں پہنچ کر کے تم ملاقات کر لینا۔ اگر راستے میں کسی طرف سے کوئی خطرہ والی بات ہوگی تو دیکھنا میں دیوار کے کنارے لگ کر ایسا محسوس ہوگا کہ میں جوتے سیدھا کر رہا ہوں، پھر تم اپنی تدبیر کر لینا اور خطرے کو محسوس کر لینا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ چلے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے اسلام پیش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر دیکھو اس معاملے کو ذرا چھپا کر رکھو، اعلان ابھی مت کرو، ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف دی جائے، تمہیں ستایا جائے، تو ابھی چھپا کر رکھو۔ لیکن ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور اس کا اعلان کروں گا، اگر یہ بات حق ہے، آپ نبی برحق ہو تو اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابو ذر مسجد حرام میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور زوردار انداز میں کلمہ شہادت پڑھا، جبکہ کفار مکہ وہاں موجود تھے، ان کی محفلیں جمی ہوئی تھیں، اور یہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لوگوں نے سنا تو کہا دیکھو اس بددین کی خبر لو، اس بددین کی خبر لو۔ اس کے بعد لوگ مجھ پر پل پڑے، مجھے مارنے لگے، اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچایا۔ مجھے انہوں نے جھک کر کے دیکھا اور کہا یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ مکے والو، تم ایسے انسان کو مار رہے ہو جو قبیلہ غفار کا ہے، وہ غفار کا قبیلہ جو تمہارے تجارت کے راستے میں ہے، تم اس کی پٹائی کر رہے ہو؟ کیا تمہیں کچھ ہوش و حواس بھی ہے؟ تمہارا راستہ انہی کے قبیلے سے، انہی کے گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے، آخر تمہیں اپنے بزنس کی فکر نہیں ہے؟ اس پر لوگ وہاں سے چھٹ گئے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ پھر دوسرے روز جب میں مسجد حرام گیا، پھر میں نے یہی کلمہ زور سے دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر لوگ مجھ پر پل پڑے، اور جیسے پہلے دن مجھے لوگوں نے مارا پیٹا زد و کوب کیا تھا، آج بھی لوگوں نے میری پٹائی کی، لیکن آج بھی اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں موجود تھے، انہوں نے آ کر مجھے بچایا۔ اس طرح یہ کچھ سعادت مند لوگ، خوش نصیب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے ملے، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہی سعادت مند روحوں میں ایک ہیں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، یمن کے رہنے والے، یمن کے قبیلے دوس کے سردار۔ انہوں نے بھی حج اور عمرہ کا ارادہ کیا، مکے آنا چاہا، اور مکے والوں کو اس کی خبر پہنچی۔ طفیل بن عمرو الدوسی بھی 11 نبوی کے اندر مکہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا اچھا استقبال کیا، اس کا اہتمام کیا، اور جب طفیل بن عمرو الدوسی مکے پہنچے تو والہانہ استقبال ان کا کیا گیا، اور ان سے یہ بھی کہا گیا طفیل تم ایک شاعر ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، سب کچھ ہے، لیکن دیکھو ہمارے شہر میں ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس کی باتیں مت سننا، اس کی باتیں جادو کی طرح اثر کرتی ہیں،
جس کی وجہ سے آج ہمارے خاندان اور ہماری جمعیت کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں سے جدا ہے، بچے اپنے باپ سے جدا ہیں، شوہر اور بیوی میں اس نے جدائی پیدا کر دی ہے، بھائی بھائی میں اس نے روڑے ڈال دیے ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم، ایک مومن ہے، دوسرا غیر مومن، اس طرح ہمارے خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں محمد بن عبداللہ کے باتوں کی وجہ سے۔ تو دیکھو ان کی باتیں نہ سننا۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں مجھے اس قدر یہ بات پلائی گئی، اس قدر میرے کانوں میں رس گھولے گئے کہ مجھے اس کا احساس ہو گیا کہ یقیناً مجھے پرہیز کرنا چاہیے، کہیں ان کا جادو مجھ پر بھی نہ چل جائے۔ لیکن طفیل کہتے ہیں احتیاط کے طور پر میں نے مسجد حرام میں جاتے ہوئے اپنے کانوں میں روئی کے پھاہے ہم نے بنا کر ڈال لیے، کان ہم نے بند کر لیے، کہیں محمد کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے، ان کا جادو نہ چل جائے۔ طفیل کہتے ہیں لیکن کسی طرح اللہ نے مجھے نبی کی بات سنا ہی دی۔ میں نے کان سے پھاہے نکالے اور میں نے سوچا کہ آخر میں تو عربی زبان کا ایک ماہر انسان ہوں، شاعر ہوں، نقاد ہوں، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ مجھے سننا ہی نہیں چاہیے؟ میں ضرور سنوں گا، اچھا برا تو جانتا ہوں میں، اگر بات اچھی ہوگی تو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی بات نہیں، لیکن اگر بات بری ہے تو میں چھوڑ سکتا ہوں، میں تو دانش و بینش رکھنے والا، میں تو عقل و خرد رکھنے والا انسان ہوں، میرے پاس اللہ رب العالمین نے عقل مہیا فرمائی ہے اور میں ایک اچھا شاعر بھی ہوں، اچھے برے کی تمیز تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کان سے روئی کے پھاہے نکال کر ہم نے پھینک دیے اور ہم نے نبی کی تلاوت سنی، متاثر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم اس سے پہلے ایسا کلام سنا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہوئے، میں تھوڑی دوری سے، تھوڑے فاصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا اور آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، آپ آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے آپ کے گھر پہنچتا ہوں۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں میں آپ کے دروازے کو نوک کرتا ہوں، مجھے بھی گھر میں آنے کی اجازت ملتی ہے، بیٹھتا ہوں، پورا ماجرا کہہ سناتا ہوں کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آنے پر میرا استقبال تو کیا گیا لیکن مجھے آپ سے روک دیا گیا تھا کہ دیکھو ان کی باتیں مت سننا، اس کی تاثیر تم پر ہو جائے گی، جادو ان کا چل جائے گا، پر اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام آپ سے سنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی سے نہیں سنا تھا، آپ مجھے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت ان کے پاس کی، متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اس سے میرے بھائیوں پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کا کلام یہ ایک مؤثر ترین کلام ہے، اس کا سننا یہ نہ صرف باعث برکت بلکہ عجب تاثیر رکھنے والا کلام ہے۔ اس لیے جب کبھی ہمیں کسی کو دعوت و تبلیغ کرنا ہو تو ہمیں قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرنا چاہیے۔ بذات خود اس کی آیات یہ تاثیر رکھتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں سماتی ہیں، بطور خاص اگر وہ اس زبان کو سمجھنے والے لوگ ہوں تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہ تھے وہ چند لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول لیول پر اکیلے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، آغوش اسلام میں آ گئے۔ باتیں اور بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے کی زندگی میں کس طرح پھلتی پھولتی اور بڑھتی رہی اور لوگ آپ کے ہمنوا بنتے رہے، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے ناظرین میں یہیں پر رکتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت